لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعما أولاه ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمة ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدد ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حمد اور کی اخلاص کی تلاوت فرما کر غلام حیدر بن علی حسین مرحوم اشرف النساء مرحومہ بنت خاتم حسین مرحوم اور اللہ مرحوم کے ارواح عیسیٰ. اللہ تعالیٰ ارشاد جناب اہلیت اور آیت قرآن کریم ہے کہ تمہارا مولا اور ولی صرف اللہ ہے اور صرف اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ تو ایمان لائے، لیکن ہر ایمان لانے والے نہیں بلکہ وہ ایمان لانے والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اس آیت میں تھوڑی سی وضاحت اللہ بتاتی کہ مادہ اہلیہ میں کی اور یہ بتایا تھا کہ اللہ نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ اس دائرے کو تنگ کیا تھا اور اس دائرے کو چھوٹا کیا تھا کہ اہل ایمان جو ہے وہ ہر اہل ایمان ولی اور مولا نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور سارے نماز قائم کرنے والے نہیں، بلکہ وہ جو زکات دیتے ہیں اور سارے زکات دینے والے نہیں، بلکہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ولایت کیا ہے، ولایت کی کیا حقیقت ہے، اس سلسلے میں ہم نے اس مقصد مجاہد کا سلسلہ شروع کیا اور کل ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت مولا کی طرف سے مکمل اختیار اور ہماری طرف سے مکمل تسلیم اور سبمیشن، یعنی مولا کے حکم کے آگے کسی بھی قسم کی ایف اینڈ بٹ کی گنجائش نہیں ہے، اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر مولا نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، مولا نے اگر کہہ دیا ہے کہ آپ کو یہاں جانا ہے تو جانا ہے، آپ کو یہاں نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے. مولا رکیے، مولا ایسا، مولا ویسا، نہ، ایسا یہ سسٹم ہی نہیں ہے. نظام ولایت میں اور نظام ولایت میں یہ سسٹم نہیں ہے.
اللہ نے اگر کہا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے, نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا. بعض مواقع کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ اعتراض کرنے لگتے ہیں, آخر ویسا کیوں ہے, کیوں یہ, کیوں وہ, کیوں ایسا نہ کریں, کیوں ایسا نہ کریں, کیوں ایسا کریں. ایک دفعہ جو ہے وہ میں کسی دکان پہ گیا ایران میں, تو وہ دکاندار جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا, سونے کی, بہت توجہ نہیں ہوتا, سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. تو میں نے اس سے کہا کہ سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے, جائز ہے, کیوں حرام ہے, کیوں جائز نہیں, دلیل دو ان کو کہ حرام کس لیے ہے. خدا نے کہا ہے کہ حرام, نبی نے کہا ہے کہ حرام, تو نہ دلیل جب تک میں نہیں دے دوں گا میں مانوں گا نہیں. میں کہ تم الہی قانون جب ہے, خدائی قانون جب ہوگا تو وہاں پہ تم کو میں نہیں مانوں گا جب تک دلیل نہیں ملے. بابا اللہ نے کہا ہے, کیوں کہا ہے اللہ نے, اللہ نے کہا, اللہ مولا ہے, اس نے ہم کو پیدا کیا, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا رازق ہے, ہمارا ذمہ دار ہے, ہمارا ولی ہے, ہمارا سرپرست ہے, ہمارا حاکم ہے. اس نے ہماری مسئلے کے خاطر یہ کام رکھا. میں دلیل دیجیے. میں نے اس کو ایک مثال دی, میں نے کہا کہ مسلمان ہوں, کہے گا ہاں مسلمان, ہم نے تو یہودی کیوں نہیں ہوں. میں نے انتخاب کیا اپنا دین بہت سے, تم نے دین انتخاب کر لیا ہے. یہ جو اگر مگر ہے نا, یہ دین انتخاب کرنے سے پہلے کا مسئلہ ہے. بہت سے ادیان ہے دنیا میں, دین ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, یہودی ہیں, کیا کہتے ہیں, بودھسٹ ہیں, بہت سے دین دنیا میں, وہ آپ کو اختیار ہے. لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے, یعنی دین کے قانون میں زبردستی نہیں ہے. میرا دل چاہے گا تو نماز پڑھوں گا, دین کہنے مجبور نہیں کر رہا ہے, میرا دل چاہے گا تو نہیں پڑھوں گا. خواتین کہیں کہ میرا دل چاہے گا تو میں حجاب کروں گی, میرا دل چاہے گا تو حجاب نہیں کروں گی. ہاں, یہ سسٹم ہی نہیں ہے دین میں. یہ سسٹم پہلے کا ہے, دین عبور کرنے سے پہلے کا سسٹم ہے. میں مثال دوں آپ, ایک مثال میں نے ان کو بھی دی تھی. میں نے کہا کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ کو کسی کمپنی میں نوکری کرنا ہے, آپ کو نوکری کرنا ہے, آپ کے سامنے آپ کی فیلڈ سے متعلق 5 کمپنیاں ہیں, 10 کمپنیاں ہیں, ٹھیک ہے. مثال طور پر ایک لڑکا ہے, وہ آئی ٹی سیکٹر کا ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ہے, ٹھیک ہے. اس نے ابھی اپنی تعلیم کمپلیٹ کی, ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی, اس کے بعد اس کے پاس آفرز ہیں, بہت تو جگہ نہیں ہوتا, اس کے پاس آفرز ہیں اس کمپنی سے, اس کمپنی سے, الگ الگ جو ہے وہ انڈیا کی کمپنی سے, ملٹی نیشنل کمپنی سے جو ہے وہ آفر آ رہے ہیں. اس میں 10 کمپنیاں ہیں, اس کو اس کمپنی میں سے کسی ایک کمپنی کا انتخاب کرنا ہے. یہاں پر وہ آزاد ہے, لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی کمپنی, یوں کہا سکتا ہے. کمپنی کو اختیار کرنے میں, انتخاب کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی سر پہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہے کہ یہ کمپنی پہ جاؤ, اس کمپنی پہ جاؤ. اس کا نا, میں آزاد ہوں, میں چاہے اس کمپنی میں جاؤں, میں چاہے اس کمپنی میں جاؤں, اس میں جاؤں, چاہے اس میں جاؤں, ٹھیک ہے. دین میں بھی اسی طریقے سے اختیار ہے, چاہے اسلام قبول کر لو, چاہے تم ہندو بن جاؤ, چاہے تم عیسائی بن جاؤ, چاہے تم بودھسٹ بن جاؤ, چاہے تم جس مذہب کو اختیار کر لو. اختیار ہے کب, دین میں جانے سے پہلے, دین اختیار کرنے میں, کمپنی جوائن کرنے میں تم کو اختیار ہے. لیکن ایک مرتبہ تم نے کمپنی جوائن کر لی, ایک مرتبہ کمپنی جوائن کر لی, ایک مرتبہ تم نے وہاں لیٹر پہ سائن کر لیا کہ آج سے ہم اس کمپنی کے امپلائی ہیں, تو اب اس کے بعد کمپنی کے سارے قوانین, رول اینڈ ریگولیشنز کو ماننا فرض ہو جائے. اب نہیں کہہ سکتے آپ کمپنی کا ٹائم ہے کہ 9 بجے آنا ہے, بہت ہو جاتا ہے, 9 بجے آنا ہے, 9 to 5 کام کر رہے ہیں, 5 بجے جانا ہے. اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے, لا اکراہ فی کمپنی یہاں پہ نہیں چلے گا. آپ کہیں میں تو 12 بجے آؤں گا, میں 3 بجے چلا جاؤں گا, کمپنی یہ نا, یہ آپ کو شرائط پہلے لگانے تھے, آپ کو انتخاب کرنے سے پہلے چننا تھا. توجہ تو نہیں ہوتا, آپ کو انتخاب کرنے سے پہلے چننا تھا. اب میں 9 بجے کا ٹائم کیوں رکھا, 10 بجے کا ٹائم کیوں نہیں رکھا؟ دلیل دیجیے, آپ بہت سے میں دلیل دیجیے کہ آپ نے 12 بجے کا ٹائم کیوں نہیں رکھا. بہت کہے گا ایسا ہی ہے, تم کو
پہلے کرنا چاہیے تھا، جیسا تم کو پہلے کرنا چاہیے تھا. ابھی تم کمپنی میں آ گئے تو کمپنی کا رول یہ ہے میں تو نہیں مانوں گا رول، نہیں مانو گے تو خدا حافظ، نہیں مانو گے تو خدا حافظ. نہیں ہے یار دین کا ہے، انتخاب دین میں آپ کو تحقیق کیجیے اور اپنا دین چن لیجیے. مطلب دین میں آ گئے تو دین کے قانون کو بھی ماننا پڑے گا. قرآن تو نہیں ہے مجھے فرمایا تھا نماز میں تو نماز نہیں پڑھو، کیوں نماز پڑھو، کیوں نجات کرو نہ. مطلب دین کا حصہ ہے، دین کا قانون ہے، دین کے مسئلے کا اللہ نے بتایا ہے. جب دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بہت اچھے بچے بن جاتے ہیں. 9 to 5 آئیں گے، کام کریں گے، باس کی بات مانیں گے، ٹائم پہ جو ہے پروجیکٹ کر کے جو ہے وہ دیں گے جو ادھر سے مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خطرہ ہے کہ کہیں نکال نہ دیا جائے. وہاں پر روزی روٹی کا معاملہ لگتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ایونٹ شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر ایسا ہے ویسا ہے نہ دین میں ایک مرتبہ آ گئے نظام بدائی میں کوئی جھنجھٹ نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. حجاب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات. اگر مولا کے ماننے والے کی پورا سسٹم جو ولایت کا ہے، پورا نظام ولایت جو ہے اس کو ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو مولا ہی نہیں ہے. لاکھ ماتم کر لیں، لاکھ گریا کر لیں، اگر یہ پورا پیکج جو کومبو ہے اگر اس کو نہیں مان رہے ہیں، اس کو نہیں مانتے تو مولائی نہیں ہے، آئیڈیل مولائی نہیں ہے. کوئی کہے کہ ہم مہدی کو تو جاتے ہیں، مجلس کو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. ایک امپلائی جو کمپنی میں ہے وہ 9 to 5 تو میں آتا ہوں جو آپ نے کہا ہے، لیکن پروجیکٹ پورا نہیں کرتا ہوں. کیا کرے گی کمپنی؟ بہت کچھ چل رہا ہے. کمپنی کیا کرے گی؟ باس کیا کرے گا؟ آپ کا جو ہے وہ سالانہ انکریمنٹ جو ہے وہ کاٹ دے گا، آپ کی سیلری کٹ جائے گی، آپ کو بونس جو ملنے والا ہے نہیں ملے گا. کیوں؟ پرفارمنس اچھا نہیں ہے، آپ پرفارمنس آپ کا اچھا نہیں ہے. نہیں ہے یار دین کا ہے، گناہ ملے گا، رزق کٹ جائے گا، مشکلات آئیں گی، مریض ہو جائے گا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم مریض کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ہمارے مال میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تم سوچ رہے مال میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ادھر دیکھو تم نے اللہ کا حکم کتنا مانا ہے، بہت سے کہنے پہ چلے کتنا ہو، مولا کے کہنے پر مولا کے حکم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے. تو بہت آسان سی مثال ہے. قرآن کہہ رہا اللہ تمہیں کہہ رہی ہے اللہ کے لیے دونوں بدلتی کہتے تو ایسا پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری عزت کو لے ڈوبتے ہیں. اللہ کے لیے دونوں بدلتی تم ضرور نقم جو عذاب نازل کرتے ہیں. اللہ کے لیے دونوں بدلتی تک تو رجا امیدیں توڑ دیتے ہیں. اللہ کے لیے دونوں بدلتی تم ضرور بڑا جو برائے نازل کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مولا کی بات نہیں مانی، ہم مریض ہو جاتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے جو ہے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، بے عزت ہو جاتے ہیں. کیوں بے عزت ہو جاتے ہیں اللہ محترم؟ کیونکہ مولا کی نہیں مانتے. آج جو مسلمان رسوا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں صرف اس لیے رسوا ہو رہے ہیں کہ وہ نظام ولایت کو نہیں مانتے. سلمان کو جمعان میں نظام ولایت میں یہ سسٹم نہیں ہے. نظام ولایت میں یہ سسٹم نہیں ہے. اب اس نظام ولایت کا ایک حصہ اطاعت ہے، ایک حصہ محبت ہے. محبت، عشق ہے، عشق خدا، عشق رسول. عشق بہت امپورٹنٹ ہے. ولایت جتنا عشق مضبوط ہوتا جائے گا اتنی ولایت مضبوط ہوتی ہے. جتنا زیادہ عشق ہوگا اتنا زیادہ عمل ظاہر ہوگا. جتنا مضبوط عشق ہوگا اتنا مضبوط اتنی زیادہ مضبوطی ہوگی مولا کے حکم کے اوپر عمل کرنے میں. اب اگر خاتون کہیں میں مسجد کو جاتی ہوں مگر حجاب نہیں کرتی ہوں، وہی بڑھ کر کے جناب سیدہ پوچھ لیں تم حجاب کیوں نہیں کر رہی؟ کیا جواب دو؟ جناب زینب آگے پوچھ لیں ہمارا حجاب چھینا گیا تھا، ہم نے حجاب اس لیے دیے تو تاکہ دین کو بچا سکیں، تم کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ بہت امپورٹنٹ ہے، پورا کومبو ہے. ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایسے ہی ہو گیا، ایسے نہیں ہو گیا. نظام میں نے بتایا تھا یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا، علت اور معلول کا نظام ہے. نظام اسباب اور مسببات ہے. کچھ کرو گے تو کچھ ہوگا، کچھ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا. جو بو گے تو جو نکلے گی، گیہوں بو گے تو گیہوں نکلے گا. امرود کے پیڑ میں آم نہیں پھل سکتا ہے. یہ نظام اسباب ہے. محترم
میرے دوستوں میرے بھائی، اب ہمارے یہاں جو ہے وہ اشکالات ہونے لگتے ہیں. جو قرآن نے کہہ دیا مان لیجیے، جو اللہ نے کہہ دیا مان لیجیے، جو مولا نے کہہ دیا مان لیجیے. اگر عشق ہے تو عشق جو ہے وہ دلیل نہیں چاہتا ہے. عشق آپ نے کہا کیوں؟ جس سے عشق ہے، جس سے محبت ہے، اس کی ہر ادا پسند آتی ہے، اس کا ہر قول پسند آتا ہے، اس کی ہر فرمائش پسند آتی ہے. عشق جو ہے وہ خدا سے ہوتا ہے، عشق رسول سے ہوتا ہے، محبت اہل بیت سے ہوتی ہے. واجب ہے محبت، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا واجب ہے. محبت نتیجہ چاہتی ہے. تو کہے کہ ہمارے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، تو ثابت کیسے کرو گے؟ میں کہوں اصغر بھائی سے مجھے بڑی محبت ہے، میں کہوں اصغر بھائی سے مجھے بہت محبت ہے، میں کہوں اصغر بھائی سے مجھے بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، میں دعویٰ کر دوں بہت محبت ہے ثانیہ محترم، بہت توجہ، میں دعویٰ کر دوں کہ مجھے بہت محبت ہے، اور اس کے بعد یہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، کہیں یہ پھنس جائے، خدا نہ خواستہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں وہاں سے گزر رہا ہوں اور ان کو دیکھا یہ مشکل میں گرفتار ہے، ارے مولانا صاحب میں پریشان ہوں، آئیے جو ہے وہ ذرا مجھے ہفتے تک پہنچا دیجیے، میرے لیے یہ کام کر دیجیے، مجھے مشکل سے نجات دیجیے. تو نہیں بھائی یہ ایسا ہے کہ بھائی میں ابھی آپ کو آپ کے کام نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا ہے کام؟ آپ نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتا ہوں آپ سے، نو ڈاؤٹ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر آپ کے کام نہیں آ سکتا ہوں، میں آپ کے کام نہیں آ سکتا ہوں. آپ نے کہا تھا لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، ہاں میں بھی لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ہاسپٹل نہیں پہنچا سکتا. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو مصیبت میں دیکھیں تڑپ جائیں. نہیں بول محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت عمل چاہتی ہے، محبت نتیجہ چاہتی ہے. محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی محبت ہے، ایکٹیو محبت ہوتی ہے، پیسیو محبت ہوتی ہے. پیسیو محبت کا کوئی کام نہیں ہے، ایکٹیو محبت وجود کو ایکٹیو کر دیتی ہے. محبوب کی ہر ادا ہر مشکل میں محبوب کی پریشان ہو جاتا ہے محب، اور ہر اس کی اچھائی بھی دیکھنے کے بعد جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ پریشان ہے، ہم پریشان ہوں گے کیوں؟ کیونکہ ہم چاہنے والے ہیں ان کے، کیونکہ ہم مہم ہیں، پہنچا دیجیے. نہیں پہنچاؤں گا. کیوں نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچا سکتا، میں یہ کام نہیں کرتا. جناب آپ اسے محبت کرتے ہیں، کب محبت کرتا ہوں تو یہ کیا پتا ہے کہ آپ اپنی محبت اپنے پاس رکھیے، آج سے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے کہ نہیں جانے محترم. محبت یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو حکم خدا کو ماننا محبت کا تقاضا ہے. صدق محمد اب سوال پیدا ہوتا تھا ہمارے اشکالات. اللہ نے کہا کہ ہم تک آنا ہے تو حسین کے ذریعے سے آؤ، ہم تک آنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے آؤ، ہم تک آنا ہے تو رسول کے ذریعے سے آؤ، ہم تک آؤ. اب وہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے اللہ میں ڈائریکٹ نہیں آ سکتے؟ کیا اللہ دے نہیں سکتا ہے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے، جب چاہے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا دو جواب دوں گا. ہمارے درمیان میں یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں ہوتے ہیں، ہم حسین سے کیوں مانگیں، ان کو کیوں وسیلہ بنائیں، ہم ان کے اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ کیوں بنائیں؟ سوال ہوتا ہے. برادران اہل سنت بھی سوال کرتے ہیں اور غیر مسلمانی فرقے بھی سوال کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی سوال کیوں اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنائیں، کیوں ان کے تھرو جائیں؟ اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں؟ کیا اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا ہے؟ میں دو جواب دے رہا ہوں، ایک عقلی جواب ہے، ایک قرآنی جواب ہے. پہلے کون سا جواب دوں؟ اگلی جواب آپ کو میں پیش کرتا ہوں، بہت توجہ ہے. اللہ دے سکتا ہے، اللہ دینے میں کوئی کمی نہیں، اللہ دے سکتا ہے. قادر مطلق ہے، خالق مطلق ہے، انکنڈیشنل قادریت ہے، اس کی قدرت ہے، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہاں پر اللہ دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ دے سکتا ہے. میں مثال دوں آپ کو، یہ بلب جل رہا ہے، بہت توجہ ہے، یہ بلب جل رہا ہے، یہ بلب جو لگا ہوا ہے کتنے واٹ کا؟ 100 واٹ کا، 20 واٹ کا، 25 واٹ کا، 30 واٹ کا یہ بلب لگا ہوا ہے. اس بلب کے لیے اس کی صلاحیت جو ہے وہ 20 واٹ کی ہے. اس کو جلانے کے لیے
یہاں پر جو پلگ لگا ہوگا جہاں پر وہاں سے جو ہے کیونکہ لائٹ وہ یہاں سے لے گا. اس کی اوقات یہ ہے کہ کوئی لائٹ یہاں سے لے, اس کے اندر یہ اوقات نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ ٹرانسفارمر سے لائٹ لے سکے. اس کے اندر یہ ڈائریکٹ صلاحیت نہیں ہے. کیا ٹرانسفارمر کے اندر صلاحیت نہیں ہے وہ بجلی لے لے؟ نہیں, ٹرانسفارمر کے اندر صلاحیت ہے, بلب کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہے. بلب کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہے. ایک پاور ہاؤس جہاں سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے, جہاں سے بجلی پورے شہر میں جاتی ہے, ہم یہ بلب نکالیں اور لے جا کر وہاں پر پاور ہاؤس میں لگا دیں کہ یہاں پہ بجلی ہے اس کو جلائیں گے. نہیں, اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس کے اندر لگائیں گے تو یہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا, یہ برباد ہو جائے گا. اللہ کے اندر ڈائریکٹ دینے کی صلاحیت ہے, ہمارے اندر ڈائریکٹ دینے کی صلاحیت نہیں ہے. سلام علیکم محمد والے محمد. ایک اور سلام پڑھنا آواز بڑی. اللہ میں کمی نہیں ہے, کمی ہم میں ہے, بہت ہمارا کم ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری کم ہے. اللہ نے کہا ہے کہ آپ ہم سے مانگو, ہمارے طریقے سے مانگو. اگر ہمیں 100 واٹ کا بلب جلانا ہے تو اس کے لیے کتنے وسیلے درکار ہیں. ڈائریکٹ پاور ہاؤس تک پہنچنے کے لیے سلسلہ وہی ہے, لائٹ وہیں سے آ رہی ہے, فیض وہیں سے آ رہا ہے, کرنٹ وہیں سے آ رہا ہے, تمام نور وہیں سے آ رہے ہیں. مگر وہاں سے چلا, بیچ میں کوئی بڑا ٹرانسفارمر لگا ہے, پھر وہاں سے چھوٹے ٹرانسفارمر میں اس انرجی کو کم کیا گیا, اس پاور کو کم کیا گیا, پھر وہاں سے اور کم کیا گیا, پھر میٹر تک لایا گیا, پھر میٹر سے جو ہے وہ پوری وائرنگ آپ کی ہے وہاں تک پہنچایا گیا. پھر ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ یہاں سے رزق کو لے سکیں, یہاں سے لے سکیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اللہ نے نظام یہ رکھا ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے دکھا دے, تو دیکھ نہیں سکتا ہے موسیٰ, نہیں دیکھتی میرے معبود, یہ کہہ نہیں دکھا دے. جو بجلی چمکی تو سب کے سب فنا ہو گئے, سب کے سب ختم ہو گئے. موسیٰ جو ہے بے ہوش ہو گئے, کوہ طور کالا ہو گیا. اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا نبی مجھ سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا ہے, بہت کم ہے, صلاحیت کم ہے. ایسا سمجھ میں آئے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے ہیں. آپ کے اندر صلاحیت نہیں, ادھر کمی نہیں ہے, دینے میں کمی نہیں ہے, لینے میں کمی ہے, لینے میں کمی ہے. جانے محترم اب کیوں وسیلہ؟ وسیلہ اس لیے ہے تاکہ پاور کم کیا جا سکے. جتنی اوقات ہے اس اوقات کے مطابق تم تک پاور پہنچایا جا سکے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک سوال ہو وسیلہ کیا کام کرتا ہے؟ وسیلہ کام کرتا ہے آپ کے پاور کو, آپ کے اندر جتنی صلاحیت ہے, ہمارے اندر جتنی صلاحیت ہے, وسیلہ اس کے مطابق اس پاور کو ہم تک پہنچاتا ہے, اس فیض کو, اس برکت کو ہم تک پہنچاتا ہے. ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے ہیں اس لیے کہ ہم فنا ہو جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے بیچ میں اہل بیت کا واسطہ رکھا ہے. اس لیے اللہ نے بیچ میں اہل بیت کا واسطہ رکھا ہے تاکہ اہل بیت میں اپنے آپ کو اہل بیت سے کنیکٹ کر دو, اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے جوڑ دو, اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے وصل کر دو, اپنے آپ کو ان سے جوڑ دو. میں مثال دوں آپ کو ذہن محترم, اگر تم نے اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑ دیا تو تم سمجھ لو کہ تمہاری وہ بقا کے ضامن ہو گئے, تمہاری بقا کے ضامن ہو گئے, تم فنا نہیں ہوں گے. بہت توجہ ذہن محترم. میں آپ کو مثال دوں, پانی نے کیا, ایک گلاس پانی, بہت گرمی ہو رہی ہے شدید, ہم نے پانی زمین کے اوپر ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ جب لوٹ کے آئیں گے تو اس جگہ کے اوپر پانی کا نام و نشان نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ پانی زمین میں جذب ہو گیا, پانی فنا ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, پانی اپنا وجود کھو بیٹھا. ٹھیک ہے, ہم نے پانی ڈال دیا, ایک قطرہ زمین پر ڈال دیجیے, سوکھی زمین کے اوپر. بہت توجہ ذہن محترم, ایک آپ کو نتیجے تک میں لے جانا چاہتا ہوں. ایک قطرہ آپ نے ڈال دیا, ایک قطرہ آپ نے ڈال دیا زمین کے اوپر, وہ قطرہ زمین پر مائع ہو گیا, زمین میں ختم ہو گیا, مٹ گیا, اپنا وجود کھو بیٹھا. اب وہ نہیں پتا کہاں پر ہے. ٹھیک ہے,
لیکن آپ نے یہی ایک گلاس پانی آدھا گلاس پانی ایک قطرہ پانی لے جا کر سمندر میں یا دریا میں ڈال دیا, یہ لے جا کر آپ نے دریا میں ڈال دیا. اب آپ نے سوال کیا ہمارے پاس ایک گلاس پانی تھا, ہم نے اس کو دریا میں ڈال دیا, بہت کچھ جانے ہوگا, ہم نے اس کو دریا میں ڈال دیا, کیا یہ پانی فنا ہو گیا؟ کیا یہ پانی ختم ہو گیا؟ ہر عقل مند کہے گا کہ نہیں, پانی ظاہراً ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے مگر فنا نہیں ہوا ہے, برباد نہیں ہوا ہے, ختم نہیں ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ پانی اپنی حقیقت سے متصل ہو گیا ہے. جب تک سمندر رہے گا یہ پانی باقی رہے گا. یہی حال ہمارا اور اہل بیت کا ہے. ہم قطرہ ہیں اہل بیت کے. ایسا محترم اپنے آپ کو ایک مرتبہ اگر ہم نے اہل بیت نے فنا کر دیا تو جب تک اہل بیت باقی ہے ہمارا وجود باقی ہے. محترم یہ اہل بیت علیہ السلام محبت اس لیے ہے, اور یہ محبت جتنی شدید ہوتی جائے گی بقا میں اتنی زیادہ شدت آتی جائے گی, درجہ اتنا بلند ہوتا جائے گا. اس کے بعد درجہ وہاں تک پہنچ جائے گا کہ وہ آخری درجہ ہوگا انسانیت کا, کہ جہاں پر خود اہل بیت کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ہم اہل بیت ہیں, یہ ہم اہل بیت ہیں. پھر وہاں پر خود اہل بیت کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جنت ان کی مشتاق ہے. یہ وہ درجہ ہے ہدایت کا اعلان ہے محترم. یہ اپنے اندر پیدا کرنا, سب کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہدایت کیا ہے, سمجھیں کہ مولا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کا مطلب خالی آپ کا مولا کر لینا ماتم نا. ہم سمجھیں کہ ماتم کیا ہے, ہم سمجھیں کہ گریا کیا ہے. تب اعتراض ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہو جاتے اس کا ماتم نہیں کرتے. ہم بھی نہیں کرتے ہیں, ہم بھی ماتم. جو دوسری بات یہ کہ ہمارے گورنمنٹ سسٹم ہی نہیں ہے, ہمارا مرنے کا سسٹم نہیں ہے, ہم تو مرتے بھی نہیں ہیں. جب ہمارے مرنے کا سسٹم نہیں ہے تو ماتم بھی ہم مردے کا نہیں کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں, من ماتا حب آل محمد ماتا شہید ہے. جو حب آل محمد میں مر جائے وہ شہید ہے. حب آل محمد, محبت اہل بیت, محبت اہل بیت, عشق اہل بیت وہ پل ہے جو ہلاکت کو حیات میں تبدیل کر دیتا ہے. محبت اہل بیت وہ چیز ہے جو فنا کو بقا میں تبدیل کر دیتی ہے. محبت اہل بیت وہ چیز ہے کہ جو ہم کو باقی رکھتی ہے, جو ہم کو زندہ رکھتی ہے. ہمارے مرنے کا سسٹم نہیں ہے, ہمارے شہادت کا سسٹم ہے. ہمارا مکتب مکتب شہادت ہے, ہمارا مکتب مکتب مظلومیت ہے. ایسا نہیں مطلب اہل بیت علیہ السلام کے جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کا قربان کر کے اپنی زندگی کی ضمانت دے دیا کرتے ہیں. شہید محسن حجاجی, ہم سنا ہے آپ نے, شہید محسن حجاجی جذبہ, جذبہ ہمارے ہیرو ہے. یہ شہادت, یہ شہید, یہ ہمارے ہیرو, ہمارے لیے ہمارے, ہم ان سے انسپائرڈ ہیں اور ہونا بھی چاہیے. یہ شہدا انہوں نے اپنے آپ کو کربلا سے جوڑا اور ہمارے لیے نمونے کر پائے. شہید محسن حجاجی بچپن, شہید جو ہے وہ شہادت سے پہلے ایک عمل اس کا ہوتا ہے, ایک کردار ہوتا ہے, کچھ خوبی ہوتی ہے, اس کے لیے اللہ اس کو شہادت کے لیے انتخاب کرتا ہے. اللہ توفیق شہادت کی زمینی میرے ماں کو دعا کرتے تھے شہید ہمت, رات میں نماز شب میں دعا کرتے تھے پروردگار ہمیں اپنی راہ میں شہید ہو جانے کی توفیق عنایت فرما. اور شہید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے جنگ میں شہید ہو جائیں. شہید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے تلوار چلاتے ہوئے شہید ہو جائیں. شہید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گولی چلا کے شہید ہو جائیں. نا, شہادت کب آتی ہے؟ جہاد سے آتی ہے. جہاد کا تعلق صرف میدان جنگ سے نہیں ہے, صرف تلوار سے نہیں ہے, صرف بندوق سے نہیں ہے, تعلیم محترم صرف بم سے نہیں ہے, صرف گولہ باری سے نہیں ہے. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر جو جہاد ہے اس کا مقصد ہے, قرآن میں ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, جنگ کرتے رہو فسادیوں سے اس وقت تک جب تک زمین کے اوپر فتنہ ختم نہ ہو جائے. یعنی زمین کے اوپر فتنہ و فساد سے لڑنے کا نام جہاد ہے اور اسلام میں مر جانے کا نام شہادت ہے. آپ قلم سے جہاد کر رہے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے تو جہاد ہے, زبان سے آپ فتنہ ختم کرنے کے لیے
فساد ختم کرنے کے لیے، برائیاں ختم کرنے کے لیے، خرابیاں ختم کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو یہ جہاد ہے. اور اسلام میں اگر آپ کو موت آ جاتی ہے تو شہادت ہے. ایک طالب علم اپنے ایمان کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ایمان کے لیے دن لگا کر پڑھ رہا ہے، میں اپنے ایمان کے کام آ رہا ہوں، وہ جہاد کر رہا ہے. آج امام کو ضرورت ہے ہماری قوم میں سے ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی. آیت اللہ خامنہئی آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں، میں آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں 4-5 مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں. ہر بار انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ سید جا کر ہندوستان میں مجھ سیستانی کا پیغام پہنچا دینا، میں نمبر جات کرنا ہوتی ہوں. ہر بار اگر سیستانی کی بات کہی مجھ سے بالکل قریب، وہاں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے جا کے یہ اعلان کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے پیغام دے دینا شیعوں سے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہندوستان میں، جتنا زیادہ ہو سکے ہندوستان میں تعلیم حاصل کریں. ہم شیعہ اہل بیت علیہ السلام تعلیم حاصل کریں، سیاست میں حصہ لیں، پالیٹکس میں حصہ لیں، ایڈمنسٹریشن میں حصہ لیں. جا کر یہ بیسک ایگزام ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. سول سروسز کے لیے جو ہے وہ کب ڈیٹ آ گئے تو پتہ نہیں. ہم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آئی پی ایل کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، چیمپئنز ٹرافی کب شروع ہوگی کب ختم ہوگی، ورلڈ کپ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ ٹور کہاں کا کہاں کب ہے، یہ ہم کو پتا ہوتا ہے. لیکن جس چیز کا تعلق ہمارے امام سے اور ہم سے وہ ہم کو پتا نہیں ہوتا ہے. آپ جو یو پی ایس سی ایگزام کریک کرتے ہیں یہ اپنے لیے نہیں کرتے ہیں، اس ملک کے لیے. ہم یو پی ایس سی کریک کریں گے، ہم آئی ایس بنیں گے، آئی پی ایس بنیں گے، ہم جائیں گے ملک کی خدمت کریں گے، ملک میں سدھار لائیں گے. جیسے جیسے سدھار پیدا ہوگا ویسے ویسے مولا کے ظہور کی تاریخ نزدیک ہے. یہ ہے جیسے جیسے سدھار ہماری قوم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. الگ الگ جو ہے صرف میڈیکل لائن میں مختلف لوگ ہیں. ہمارے قوم کو وکیلوں کی ضرورت ہے، ہمارے قوم کو ججوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس زمین سے فساد کا خاتمہ کرے. اور جیسے جیسے فساد کا خاتمہ ختم ہوگا، جیسے فساد کا خاتمہ ہوگا ویسے ویسے مولا کا ظہور نزدیک ہے. اس میں ہمارا کردار ہے، میں نے اپنے خاص خدمت جو ہے 10 سال پہلے ایک پیپر لکھا تھا، ادھر وہ ہیومن بیگ دیا کہ سب امام زمانہ یہ امام زمانہ کے ظہور میں ہمارا کیا کردار ہے. ہمارا کردار ہے کی کردار ہے ہمارا تھا. تھوڑی مجلس نہیں ہے، مجلس میں اس چیز کو بتانا کیسے امام آئیں گے. شہید الجلی کردار ہے ان کا. شہید الجلی نے اپنے محلے سے دور جا کر ایک انجمن میں اپنا نام لکھوایا اور وہاں پر انجمن کے صدر سیکرٹری سے کہا کہ یہ ہم ان سے انسپائرڈ ہے، آگے لکھوایا نام اور کہا کہ مجھے اس جگہ کے اوپر سب سے سخت کام دیجیے گا. سب سے سخت کام کہاں؟ اور ایسا کام دیجیے گا کہ میں لوگوں کی نظروں میں نہ رہوں. آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور گمنامی میں رہ کے کام کرتا ہے، اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. آج جب کوئی محسن العلی کا نام لیتا ہے، آج جامعہ رئیسی کا نام لیتا ہے جن کی شہادت ہے ایران کے پریزیڈنٹ. ہم کو ایران کی زمین سے بھی محبت ہے، ہم کو ایران کے نظام سے محبت ہے، اس نظام بلائی سے محبت ہے، اس امام زمانہ کے نظام سے محبت ہے. اگر انہیں خدا نہ خاصہ وہاں کا نظام فاسد ہے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا مطلب اس لیے کہ وہ نظام بلائی ہے، وہ نظام مرجعیت ہے، وہ نظام مولا ہے، وہ نظام آقا ہے، وہ ہمارے آقا کا نظام ہے. وہ کام کر رہے ہیں ظلم کے خلاف، وہ کام کر رہے ہیں مظلومیت کی حمایت میں. آج نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ صرف غزہ کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اور غزہ کو دیکھ کر شیعہ ہو رہے ہیں اور غزہ والے شیعہ ہو رہے ہیں. ایک مصر کے عالم دین شیعہ ہوئے، اسے انٹرویو لینے والے نے سوال کیا کہ آپ شیعہ کیوں ہو گئے؟ کہ میں ایران کو دیکھ کر شیعہ ہو گیا ہوں. کیوں؟ میں نے دیکھا کہ اتنے سال مہینوں سے غزہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے 54 ممالک ہیں، لیکن ان تمام ممالک میں صرف ایک ملک اور ایک قوم ہے جو ان مظلوموں کی حمایت کر رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے، وہ ایران اور شیعہ قوم ہے. تو میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر واقعی کسی کو اسلام اور مسلمانوں کا درد ہے تو وہ ایران اور شیعہ قوم ہے. اور میں نتیجہ پہنچا
یہ بات ہے ہمارے لیے. تو دیکھو صحیح مسلم جی کہتے ہیں کہ ایسا کام کیجیے گا کہ جو بہت زیادہ سخت ہو اور لوگوں کے سامنے آنے والا نہ ہو. کام کیا دیا؟ حسینیہ کے بیسمنٹ میں کچن میں کھانا پکتا ہے بڑی بڑی دیگوں میں. ٹھیک ہے, جگہ گندی ہوتی ہے, کچن گندا ہوتا ہے, بڑا کچن ہوتا ہے, کھانا پکتا ہے. مجلس ہوئی, ماتم ہوا, توجہ تقسیم ہوا, انجمن کے دوسرے اراکین جو ہیں وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, سامنے پتہ ہے کہ یہ انجمن کا سیکریٹری ہے, یہ صدر ہے, یہ بنائیں, سب لوگوں کی مومنین کی نگاہوں کے سامنے ہیں. اور یہ بانٹنا جو ہے وہ نسبتاً آسان کام ہے نا, صفائی کرنا نسبتاً آسان کام ہے. لیکن محسن نجدی کیا کر رہے ہیں, جب سے کھانا پکنا شروع ہوا ہے, مجلس شروع ہونے کے کئی گھنٹہ پہلے وہ کچن میں ہے, مجلس ختم ہونے کے کئی گھنٹہ بعد تک کچن میں ہے. بہت توجہ ظالم ہوتا ہے. کیا کر رہے ہیں, دیگیں دھو رہے ہیں, کچن صاف کر رہے ہیں, پلیٹیں دھو رہے ہیں, سب سے سخت کام. آپ کا 1 بج گیا, 9 بجے مجلس ختم ہو گئی, 10 بجے تو پڑ گیا, سب کچھ ختم. لیکن 1 بجے رات تک محسن نجدی سیکریٹری آتے ہیں, آنے کے بعد جو کہتے ہیں موسیقی تو بڑا کام کر رہے ہیں مولا کے لیے. آپ جذبہ دیکھیے, محبت دیکھیے, عشق دیکھیے, اس عشق کی اہمیت دیکھیے, اس عشق کا مقام دیکھیے, کتنا بالا کا عشق ہے. جناب محسن نجدی سے کہتے ہیں, شہید محسن نجدی سے کہتے ہیں کہ موسیقی تو بہت اچھا کام کر رہے ہو, بڑا کام مولانا حسین اسلام کے لیے کر رہے ہو, بڑی جانساری کر رہے ہو, عجیب عشق سے بھرا ہوا جملہ کہتے ہیں. جناب محسن نجدی کہتے ہیں کہ نہیں آقا, کہاں میں مولا کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں. مولا کے لیے کم سے کم کام یہ ہے کہ ان کے اوپر اپنی گردن کو قربان کرو. کم سے کم کام یہ, اور مولا نے قبول کر لیا. شہادت کیسے ہوئی؟ گردن کاٹی گئی نا. کل تک کوئی محسن نجدی کو نہیں جانتا تھا. آج بچہ دنیا کا بچہ صاحبان ضمیر محسن نجدی کو جانتے بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں. تمنا بھی ہے ان کی کہ ہم محسن نجدی سے بن جائیں. بڑی بات ہے ظالم, عشق ہے, محبت ہے. اب ایک اعتراض اور ہوتے ہیں کہ ادھر گیا ہے, کالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں, اور یہ سارے اعتراضات نہیں ہو. ادھر گیا تھا, عشق ہے, عشق بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب ہمارا عشق ادھر سے ہوتا ہے تو پھر ادھر سے ہمارا عشق ہوتا ہے, ادھر سے بھی عشق کا اعلان ہوتا ہے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, ہم زندوں کا ماتم نہیں کرتے, ہم مظلوم کا ماتم کرتے. ہم مظلوم کا ماتم کرتے. مظلوم زندہ ہو, مظلوم مر گیا. مطلب رونے کا تعلق مظلومی سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ رونے کا تعلق زندہ اور مردے سے, ہاں, ہم مظلوم کا ماتم کرتے. حسین علیہ السلام جو ہے وہ اگر جیت گئے تو آپ لوگ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آگے ہم گریہ بھی کرتے ہیں اور ہم خوش بھی ہوتے ہیں. اور تو جلائیں ہوتے ہیں. ہماری مجلسوں میں 2 گروپ ہوتے ہیں, ایک فضائل ہوتا ہے اور ایک مسائل ہوتا ہے. فضائل حسین کی جیت کا اعلان ہے اور مسائل حسین کی مظلومیت کا اعلان ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. ہمارا سسٹم بہت اچھا ہے. یہ اعتراضات ہماری طرف ہوتے رہتے ہیں. عشق بہت ہے, اس ولایت میں عشق کا بہت بڑا بہت سے اعتراضات ہیں. سارے اعتراضات کو ایک ساتھ ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا, ساری چیزیں ایک ساتھ کلیئر نہیں ہو سکتی. عشق اہل بیت ہم کو بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہماری شدت اتنی بڑھے گی ادھر سے بھی. بس ایک بات ہو, ہم کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے کو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. نہ, کمال یہ نہیں ہے کہ ہر قوم پکارے کہ حسین ہمارے, کمال یہ ہے کہ حسین پکارے کہ یہ ہمارا. کمال حسین کو پکارے یہ قوم. نیچرل ہے محبت, فطری ہے محبت اہل بیت کی, فطری محبت ہے اہل بیت کی. جو جانتا ہے وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے. حضرت محترم اتنی محبت ہے. یہ کمال یہ ہے کہ اہل بیت کہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت نہیں کہیں ہم تم کو جاتے ہیں. امام جواد علیہ السلام ہمارے علاقے کے 90 امام جواد علیہ السلام صلوات محمد علیہ محمد.
یہ مکتب مکتب ولایت ہے، یہ مکتب مکتب عشق ہے، یہ مکتب مکتب مودت ہے، یہ مکتب مکتب محبت ہے، یہ وہ مکتب ہے مکتب مظلومیت ہے، یہ ظالموں کا ہاتھ پکڑنے لینے والا مکتب ہے، یہ ایکٹیو مکتب ہے، یہ آئیڈیالوجی حسینیت کی آئیڈیالوجی، شیعت کی آئیڈیالوجی ہے ظالم محترم، دنیا میں ایسی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ایسا کوئی مکتب نہیں ہے، یہ اسلام کا سب سے اونچا درجہ ہے، شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ کہتے ہیں جو چیز کسی چیز سے الگ ہو جائے، ہم الگ نہیں ہیں، ہم اسلام کا جز ہیں، اور اسلام کا سب سے بڑا درجہ شیعت ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملے تو آپ خدمت کریں گے، سوال یہ ہے کہ اہل بیت ہم سے محبت کریں، سوال یہ کہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں لیکن ادھر سے محبت کی تائید ہونی چاہیے، مہر لگنی چاہیے، اللہ نے محترم میرے دوستوں بھائیوں اور جوانوں میں، اور وہ محبت کا اعلان اس وقت ہوگا جب ہم ان کے لیے کام کریں گے، جب ہم پڑھائی ان کے لیے کریں گے، جب ہم جاب ان کے لیے کریں گے، جب ہم بزنس ان کے لیے کریں گے، جب ہم بچوں کی پرورش ان کے لیے کریں گے، جب ہم گھر سے نکلیں گے سانسیں ان کے لیے ہوں گی، سونا ان کے لیے ہوگا، جاگنا ان کے لیے ہوگا، کھانا ان کے لیے ہوگا، سارا کام ساری سانسیں ان کے لیے چلیں گی، دل ہمارا ہوگا دھڑکے گا ان کی مرضی سے، جب یہ ساری چیزیں ہوں گے جانے ہوگا تو پھر کہا جائے گا کہ ہم مولائی ہیں، تو پھر کہا جائے گا کہ ہم مولا کے جانے والے ہیں، جب یہ بات ہوگی ادھر تک آئی رہے گی، ہاں ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کے ایک صحابی جناب علی ابن مہدیار، علی ابن مہدیار احوازی، جناب علی ابن مہدیار احوازی، جناب علی بہت مجلسوں میں مزہ لینے کے لیے مزہ آئے گی، مجلسوں میں اہل بیت کی تعلیم اور ان کی سیرت لینے آئے گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ علی ابن مہدیار مولا کے صحابی، انہوں نے مولا کو ایک خط لکھا، آقا آپ کا کچھ پیسہ دو تقاضا ہے، دو تقاضا ہے، آپ کا کچھ پیسہ میرے پاس ہے، میری حالت تھوڑا تصدیقی ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، آقا اگر آپ اجازت دے دیجیے تو میں اور آپ کا پیسہ استعمال کروں۔ دوسری بات ہے آقا، دوسرا تقاضا جو ہے وہ آپ سے درخواست جو ہے آپ سے لیے کہ آقا میرے لیے دعا کیا، میرے لیے دعا کیا، بہت بہت شکریہ۔ ہاں جواب نے خط لکھا، ہم دو سنا کے بعد مولانا نے خط لکھا، ہم تو ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی خط کا جواب دیا جاتا ہے، خط لکھا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج زمانے میں بھی ہوتا ہے، آج طریقہ تو ڈھیل ہو گیا ہے، تو مولانا کھلا بولتے تھے، کوئی خادم کوئی غلام بیٹھ کے وہ لکھتا تھا، آج زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے کر دیتے، کوئی ہوتا ہے جو ٹائپ کرتا ہے، سینڈ کرتا ہے، ایمیل وغیرہ کرتا ہے، نام ایسے ہی ہوتا ہے، نام نکال کے ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ کہا کہ مولا آپ سے دو درخواست ہے، پہلی درخواست یہ ہے پیسہ آپ میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں اس استعمال میں مجھے ضرورت ہے، دوسری درخواست مولا یہ ہے کہ آپ مت ہو بار بار اس لیے آپ سے درخواست کروں تو بچوں کی یہ چیزیں مطلب اگر دل میں جائے تو بس نہیں، ہماری آگے کی زندگی کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، ہم زندگی میں اس کو اپلائی کریں، ولایت ہمارے جسم ہمارے جز ہمارے زندگی کا ہمارے وجود کا جز ہونا چاہیے، محبت ہے ولایت کو ہونا چاہیے، تاکہ دو درخواست، دوسری درخواست یہ مولا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اب مولا خط لکھ رہے ہیں دو زمانے کی بات ہے، جہاں تک پیسے کی بات ہے علی ابن مہدیار، جہاں تک پیسے کی بات ہے پیسہ رکھ، اور ضرورت ہوگی تو اور دے دوں گا، کہتے ہیں نا اہل بیت سے تو دیتے ہیں اہل بیت۔ سوال یہ ہے کہ ہم مولا مانیں، ہم سوچتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم نے کہا وسیلہ بنایا، ملا نہیں، ملا اس لیے نہیں کہ ان کی والی نہیں کر رہے ہیں، ان کی والی یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں، ہم چاہتے تو سب کچھ ہے ان سے مگر ان کی والی نہیں کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، بات مانو تو پیسے نہیں دیں گے وہ، ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم کو سب کچھ دے دیں مگر وہ جو کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، یہ پرابلم ہے ہماری، اللہ نے موقع کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون ہے، تم ہماری کرو گے تو ہم تمہاری کریں گے، یہ رول ہے دنیا کا، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے دو، یہ رول ہے، یہ نظام ہے، یہ اور بات ہے یہ ان کا فضل و کرم ہے کہ جو ان کا دشمن بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ اور بات ہے، یہ ان کا فضل و کرم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ سخی ابن سخی ہے، وہ جواد ابن جواد ہے،
ازان محترم، لیکن اصول سے تو خالی نہیں ہے نا، ان کی والی کرو گے تو ملے گا. تو ازان محترم مولا کا دیتے زیادہ پیسے کی بات ہے، پیسہ تم رکھو اور ضرورت پڑے گی تو اور دے دوں گا. اور جہاں تک دعا یہ جملے امپورٹنٹ، جب تک اور جہاں تک دعا کی بات ہے، علی نے میں دیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے. اعلان ہے نا، مطلب خدا کا اعلان ہو کہ تم ہمارے ہو. جہاں تک دعا کی بات ہے تو علی نے میں دیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. کچھ کیا ہوگا نا علی نے میں دیا نے، اس لیے مولا کہہ رہے ہیں علی نے میں دیا. قسم خدا کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں تمہارا نام لے کے، تمہارے آباء و اجداد کا نام لے کے، تمہارے حسب و نسب کا نام لے کے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں اللہ تمہاری حاجت پوری کر دے، اللہ تمہاری مشکلات دور کر دے. اور اس کے بعد خط آگے بڑھایا. اس کا مولا کو کچھ یاد آیا، مولا نے پھر سے خط کو لکھا دیا اور وہاں پر مولا نے لکھا کہ کتبت بخطی. علی بن زیاد یہ جو خط لکھ رہا ہوں نا، یہ میں نے کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کیا تھا، یہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں. نہیں یہ جو خط لکھ رہا ہوں نا، یہ محبت کا عالم یہ ہے میری تم سے کہ یہ خط میں کسی کو دے نہیں رہا ہوں کہ وہ لکھے، کسی کو اللہ لکھ کر میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں کہ جب جب تم کو میری ملاقات کا اشتیاق ہو، جب جب تم کو میری یاد آئے، جب جب تم کو میری محبت ستائے تو میری تحریر کو دیکھ کے اس کو آنکھوں سے لگا لینا اور مجھے یاد کر لینا. یہ زمانہ سے تمہارے لیے علی نے دیا. اہل بیت ایسے ہیں، جب محبت ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہمارے لیے خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کتبت بخطی، میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے، یہ خط میں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں. جناب مدعی کائنات کے ایک صحابی ہے جناب رمیلہ، بہت بہت جناب رمیلہ. میرے جوانوں خاتون کو سنیے گا، علی کی کتنی عنایت ہے، علی کا کتنا کرم ہے ہمارے اوپر، ہم تمام لوگوں کے اوپر، تمام شیعان حیدر کرار کے اوپر، تمام مدعیوں کے اوپر، تمام قدیریوں کے اوپر. ایسی تھوڑی ہے ایسا محترم کیا اللہ نے جو ہمیں یہ مقام دیا ہے. امام صادق کہہ رہے ہیں کہ شیعہ تو نام جز ہونا، ہماری شیعہ ہمارا حصہ ہے. خلقو من فضل طینۃ نام، وہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے شیخ تسوہم ما یسرون ما یسرون، ان کو وہ چیز بری لگتی ہے جو ہم کو بری لگتی ہے. یسرہم ما یسرنا، ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہے. ایسی تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہمارے جز ہیں، ایسے نہیں ہے تعلیم محترم. یہ پورا سسٹم ہے نظام بدائی. رمیلہ نے ہمیں بتایا کائنات کے صحابی ہیں. محمد والے بابا سے بڑے سماعت ہیں. رمیلہ جناب مولا کائنات کے صحابی ہیں. کہتے ہیں وہاں کو وعدن شدیدہ، بہت سخت مریض ہو گیا، بخار آ گیا مجھے. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا اور میری طبیعت تھوڑی ٹھیک تھی، تو میں نے سوچا کتنا بہتر ہوگا کہ اس وقت کو غنیمت جانا جائے، اس کو یوٹیلائز کیا جائے. بستر پہ پڑے رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، چلے کوشش کریں جمعے کا دن ہے، مولا کا قدرت سنیں گے، مولا کے لیے نماز پڑھیں گے، اپنے آقا کی زیارت کریں گے. شیعہ اس طریقے سے اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے. جوانوں جو شیعہ ہوتا ہے نا، وہ اپنا وقت اہل بیت اور خدا کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ رات بھر دین لے کر اپنا وقت برباد نہیں کرتا ہے. شیعہ جوان ویڈیو نہیں دیکھتا ہے. شیعہ جوان جو ہے وہ اسٹوریز نہیں بناتا ہے. شیعہ جوان جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، اس کو اپنے طور پر ڈھال دیتا ہے. وہ انسٹاگرام کا بھی استعمال مولا کے لیے کر لیتا ہے. شیعہ جوان، شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سارے کاموں کو جانے ہوتا ہے. جس وقت ریل جو ہے وہ چلانا نا، اس وقت یہ سوچ لینا کہ میرے اس کام سے میرے مولا راضی ہیں یا نہیں ہے، میرے اس کام سے میرے آقا راضی ہیں یا نہیں ہے. یہ ہر شیعہ کا ہر قدم، ہر سانس مولا کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اور میں نے کہا کہ میں نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں پہنچ گیا. چونکہ مریض کا کمزور تھا، میں ٹیک لگا کے دیوار پہ بیٹھ کے اپنے آقا کو میں دیکھ رہا تھا، ان کی زیارت کر رہا تھا، میرے مولا خطبہ دے رہے تھے. لیکن اسی اسنا میں میرا مرض پلٹ آیا، بخار پلٹ آیا، بدن میں شدید درد ہونے لگا.
اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اٹھ کر چلا جاؤں، لیکن میں نے کہا تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں. اپنے آپ کو میں نے وہاں پر برداشت کیا اور تھوڑی دیر میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا. جب نماز تمام ہو گئی، خطبہ تمام ہو گیا، مولا کو وہاں سے چلے ہیں، جب آئے ہیں تو مولا کے نزدیک پہنچے، مولا بھی مولا کے قریب پہنچ گئے محترم. اور جب مولا قریب پہنچے تو مولا بولے ایک مرتبہ رومائلہ بہت درد ہو رہا تھا نا، رومائلہ بہت تکلیف ہو رہی تھی نا مولا کو، رومائلہ بخار بہت تھا نا، ہاں آپ کا بہت آپ کا بہت درد ہو رہا، بخار بہت ہو گیا. رومائلہ سے کہا پتا مولا کیا کریں، رومائلہ جب میرے کسی شیعہ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے جب کسی شیعہ کو تکلیف ہوتی ہے مجھے درد ہوتا ہے، کسی شیعہ کو درد ہوتا ہے. کوئی شیعہ میرا چاہنے والا جو مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جب وہ دعا کرتا ہے تو میں آمین کہتا ہوں، جب وہ دعا کرتا ہے تو میں آمین کہتا ہوں. تو مولا فرماتے ہیں مطلب میرا کہتے ہیں آپ کیا منشیوں کی باتیں کرو جو کوفے میں رہتے ہیں، جو آگرہ کوفہ میں رہتے ہیں، جو نزدیک ہوتے ہیں. نہیں، مشرق و مغرب میں کہیں پر کوئی بھی شیعہ ہوتا ہے اس کی تکلیف جب تکلیف ہوتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. علی یہ عشق ہے، علی کا ایسا ہی عشق ہمارا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا عشق ہونا چاہیے. عشق ہے نبی علیہ السلام کی بات ہے، عشق کی بات ہے، تعریف کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں عشق کی بات ہے. تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ چلو میں تم کو عشق ہے امام حسین علیہ السلام کی زندہ مثال دی. کل میں حسین اور چلو اب تمہیں عشق امام حسین علیہ السلام کی زندہ مثال دی. وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے اور ایک محلے میں پہنچے، وہاں پہ دیکھا کہ دکان کے اوپر ایک بوڑھا شخص 80-90 سال کا شخص ہے، وہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، کمر سمیدہ جھکی ہوئی تھی. اور وہ وہاں بیٹھا ہوا وہاں پہ بیٹھا ہوا اس پہلے بوڑھے شخص کو دیکھو، اس کے بعد میں ماجرا بیٹھا ہوں. تو یہ شخص جب جوان تھا تو میرے ساتھ کربلا جایا کرتا تھا، میں کاروان لے کر کربلا جاتا تھا. جب یہ جوان تھا تو یہ ہر سال میرے ساتھ جاتا تھا. اس کی شادی ہو گئی لیکن اس سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. ایک مرتبہ یہ کربلا میرے ساتھ گیا اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زری کے سامنے کھڑا ہو تو مولا سے گفتگو کر رہا تھا، مولا سے باتیں کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ مطلب دیکھوں تو یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اس کے بغل میں جائے کھڑا ہو گیا تو یہ مولا سے کہہ رہے تھے کہ مولا شادی ہو گئی ہے، کئی سال ہو گیا، اولاد نہیں ہے، آقا ایک بیٹا دے دیجیے. آقا ایک عشق ہے، مولا ایک بیٹا دے دیجیے. مولا مجھے زیادہ دن کے لیے بیٹا نہیں کیا، جب 18 سال کا ہو جائے گا بیٹا، مولا جب بیٹا آئے گا نا تو میں اس کا نام رکھوں گا علی اکبر. جب آپ بیٹا مجھے دیں گے تو میں اس کا نام رکھوں گا علی اکبر. مولا زیادہ دن کے لیے نہیں چاہیے، جب 18 سال کا ہو جائے گا تو واپس دے دیجیے گا. جب 18 سال کا ہو جائے گا تو واپس دے دیجیے گا. اب عشق کی میرا دیکھیں مولا، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب 18 سال کا ہو جائے گا تو واپس دے دیجیے. میں یہ محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی یہ جدائی ہوئی تو آپ کے اوپر کیا مصیبت ہوئی. محسوس کرنا چاہتا ہوں، محسوس کرنا کہہ رہے ہیں کہ جب لوٹ کے آئے تو ایک مدت کے بعد اللہ نے اسے خوبصورت بیٹا دیا. اس کا نام علی اکبر رکھا. جیسے جیسے علی اکبر بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے علی اکبر کے فضائل اور علی اکبر کی خوبیوں کا چرچا پورے علاقے میں ہونے لگا. علی اکبر تمام لوگوں میں کام آنے لگا. کسی کو مشکل ہوگی تھی وہ علی اکبر کو سزا دیتا تھا. کوئی کسی علی اکبر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ علی اکبر کون ہے کیسا، تو لوگ کھڑے ہو کے تعریف کرنے لگتے تھے، علی اکبر ایسا ہے، علی اکبر ایسا ہے، اتنا اچھا ہے، یہ اکبر لوگوں کے کام آتا ہے، مشکلات کا کام آتا ہے، غریبوں کے فقیروں کے مظلوموں کا کام آتا ہے. جناب علی اکبر کی صفت، مولا علی اکبر کی صفت یہ ہے کہ اگر مدینے میں کسی کو کوئی مشکل ہوتی تھی، مدینے میں کسی کو مشکل ہوتی ہے نا تو جناب علی اکبر کے پاس آتا ہے. مولا علی اکبر اپنے دادا مشکل کشا کے دوران مدینے والوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں. جناب علی اکبر کی خاصیت جوان ہونے لگا اور دھیرے دھیرے وہ 18 سال کے قریب آ گئے. اور میں نے آپ کو ذہن میں نام لے بہت جلدی علی اکبر دھیرے دھیرے کی
جو عمر ہے وہ 18 سال کی نزدیک پہنچنے لگی. اور ایک موقع ہوا ہے جیسے ہی اس کا 18واں سال لگا علی اکبر مریض ہونے لگا, علی اکبر کا جسم ناکار ہونے لگا, علی اکبر کمزور ہونے لگا, علی اکبر بستر سے لگ گیا. ایک مطلب کہ بڑا بات کہ میرے پاس آیا, والد کہتے ہیں کہ بڑا بات تو میرے پاس آئے آپ چاہیے میرا علی اکبر جو ہے وہ باتیں نہیں کر رہا ہے. میرے علی اکبر کے بڑا شخص پتا ہے کہ 18 سال میں چلا جائے گا, لیکن بڑا باپ ہے, اتنی آسانی سے اپنے جوان سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. بڑا باپ ہے, بوڑھا باپ ہے. پتہ ہے ہمارے شادی کے چلان کو بہت شخص آئے آنے کو کہنے میں آپا یہ بتائیے کہ ایک بوڑھا باپ جو ایک جوان بیٹے کا باپ ہے اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مقام کب آتا ہے؟ تو ہمارے کہتے ہیں کہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے اپنے باپ کے قد کے برابر ہو جاتا ہے, اور جب وہ جوان اپنے بابا کے سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا ہے نا تو وہ بوڑھا باپ جو ہے وہ اپنے جوان بیٹوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اور اس کی خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوتا ہے, اس کے فخر کا مقام ہوتا ہے. تو سمجھ کریں جب علی اکبر حسین علیہ السلام کے سامنے چلتے ہوں گے تو حسین کا کیا حالت ہوتا ہوگا خوشی کا. حسین چلتے ہیں کہ علی اکبر میرے نانا کی شبیہ تھے, رفتار میں, سلطان میں, خلقن, خلقن, منطقن. یہ علی اکبر بولتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ بول رہے ہیں. جب علی اکبر چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علی اکبر چل رہے ہیں, تم رسول خدا چل رہے ہیں. جب علی اکبر کسی کے ساتھ بات کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ رسول خدا بات کر رہے ہیں. جب علی اکبر کوئی کام کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ یہ کام کر رہے ہیں. اب ذرا سوچیں علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جب چلتے ہوں گے تو ایک بوڑھے کا ہونا ہمارے جب ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کا باپ ہے جو بوڑھا شخص ہے, جب اس کا جوان بیٹا اس کے نظروں کے سامنے چلتا ہے نا تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا خوف کا مقام ہوتا ہے. ایک مرتبہ اس چاہنے والے نتیجے سے بولا ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا باپ ہے سب سے زیادہ غم اور مصیبت کا وقت کب آتا ہے؟ مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ایک مرتبہ مولا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, اپنے چہرے کو جھکایا, روایت کہتی ہے اپنے چہرے کو اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو ہے, مولا گریہ کر رہے ہیں. عجب نہیں کربلا یاد آ گئی. اللہ کہتے ہیں کہ بوڑھے باپ کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب اس کا بیٹا جوان بیٹا خاک و خون میں گلتا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکتا ہو. کربلا یہ عالم کہتے ہیں کہ آیت جو بلانے کے بعد جو ہے وہ تاکہ آگے جگہ دیکھ لیجیے, کچھ پڑھ دیجیے, اس کے لیے تو دعا پڑھ دیجیے میرا علی اکبر مجھ سے باتیں کرنے لگے, میرا علی اکبر ٹھیک ہو جائے. آئے آنے کے بعد سمجھ پہنچتے علی اکبر تخت کے اوپر لحاظ لایا ہوا ہے. یہ بوڑھا باپ آتا ہے اور جھک جاتا ہے, لحاظ کو ہٹاتا ہے. لحاظ کو ہٹانے کے بعد کہتا ہے بیٹا علی اکبر, میری جان علی اکبر, دیکھو یہ مولانا صاحب آئے ہیں, یہ آقا آئے ہیں, دیکھیے یہ آقا ہے تمہارے لیے بیٹا دعا پڑھیں گے, یہ تمہارے لیے قرآن پڑھیں گے, اللہ دعا کریں گے, یہ عالم ہے, یہ عالم ہے, یہ دعا کریں گے تو بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. بیٹا جھکے جھکے باتیں کر رہا ہے اپنے بیٹے سے, کہہ رہا ہے کہ بیٹا تم مجھ سے باتیں تو کرو, تمہارا بابا آیا ہے, جو وہ آقا آئے ہیں ان سے باتیں کر لو, مولانا صاحب آئے ہیں ان سے باتیں کر لو. لیکن علی اکبر بول نہیں رہا. اب وہ عالم دین کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا کہ علی اکبر اس دنیا سے جا چکا ہے. علی اکبر اپنے مولا 18 سال پورے ہو گئے تھے, اپنے مولا کے پاس جا چکا ہے, وعدہ پورا ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عشق کی مثال لینا چاہتا ہوں کہ حسین سے عشق کی مثال. وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ جب علی اکبر حسین سے جدا ہوئے ہیں تو مولا کے اوپر کیا مصیبت گری, مولا کے اوپر کیا مسائل و آلام پڑے. کہتے ہیں کہ جس وقت سے اس کے بچے علی اکبر کی موت ہوئی ہے, جب وہ جھکا تھا تو اس کے بعد سے اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی, اس کے بعد سے اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی. عزیزوں کا روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. جب مولا علی اکبر نے آواز دی کہ بابا آخری سلام قبول کیجیے, اور مولا جب علی اکبر کے جنازے میں پہنچے تو عزیزوں ایک مرتبہ مولا جب علی اکبر کے جنازے پر پرچی کا خون نکالنے کے لیے جھکے ہیں تو اس کے بعد سے امام حسین کی کمر سیدھی نہ ہوئی. ایک مرتبہ خیال کا رخ کیا, ایک بنی ہاشم کے بچوں ہو جاؤ, ارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھتا, ارے باپ کی کمر جھک چکی. اللہ اللہ
परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और मोहम्मद का उनके सच्चे और कायम में हमारी सब इरादा और इबादत की शर्त कबूलियत इनायत फरमा। जो मोमिन को ना परेशान आ रहे हैं परेशानियों को दूर कर दे, मकबूल उनके कर्ज को अदा फरमा दे। जो औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे, जिन घरों में जवान बेटियां हैं उनके वालिदैन उनके फराइज को कबूल फरमा दे। परवरदिगार हमें अपने मौला के हुक्म पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे माबूद हमको इतनी मोहब्बत अता कर दे मेरे माबूद कि हम मौला की बातों को माने, हम उसको दुनिया में रायत कर सकें। ऐ मेरे माबूद हमारे मौला के दिन में भी हमारे लिए मोहब्बत डाल दे। परवरदिगार मेरे माबूद परचम इस्लाम को सबलती रायत फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगून कर दे। हमें इतनी ताकत कुदरत और सलाहियत इनायत फरमा मेरे माबूद कि हम इस ज़मीन से जुल्म और फितनाओं फसाद का खात्मा कर सकें। ऐ मेरे माबूद मेरे परवरदिगार मेरे पालने वाले हमारी कौम को तरक्कियों की राहों पर गामज़न कर दे। मेरे माबूद हमें हलाल से इतना अता कर दे कि हमारे ज़हन में हराम की फिक्र भी ना आने पाए। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माबूद मराजाए इज़ाम उलमाए किराम बिलखुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामिनी, आयतुल्लाह मदानी और दीगर आयत इज़ाम का साया हमारे दिलों पर बाकी रहे। मेरे माबूद इनकलाब जमहूरियत इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। इस इनकलाब को मेरे माबूद इनकलाब नामे ज़माना से मुत्तसिल फरमा दे। ऐ मेरे माबूद हमारे मौला के ज़हूर में ताजीर फरमा, उनके आमाल और अंसार में हमें शरीक फरमा। मेरे माबूद मेरे परवरदिगार मौला को हमारे आमाल से राज़ी और खुशनुमा फरमा दे। रब रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इल्तिमास है कि सुभान अल्लाह की का फरमाकर गुलाम हैदर मरहूम अली हुसैन मरहूम और नसाब और इंतखाब हुसैन मरहूम अब्दुल्लाह की उन्नान के रवाब के साथ हाय हाय कहते थे क्या हाल किया हाय सितम नाम तेरा, ये हाल तेरा देख के दिल फटता मेरा। कैसे सितम घर हाय हाय अली अकबर कहते थे जमाना शुक्र शाबीर ये रोकर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर। सीने पे तेरे हाय बाजुल हुआ है, मर्जी है लगी तुझको मेरा कल्ब चिरा है। रोते रह कह कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अकबर। इस घर से आया हूँ तेरी लाश पे अकबर, एक हाथ कलेजे पे तो एक हाथ कमर पर, नो हाथ लबों पर हाय हाय अली अकबर कहते थे जमाना शुक्र शाबीर ये रोकर हाय 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 अली अकबर। मर्जी है लगी तुझको न सुन पाएगी ज़रा, जो इस हाल में
ہائے 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 علی اکبر میں تمہیں لے کے نہ جا پاؤں گا بیٹا کچھ دکھتا نہیں راہ میں کے جاؤں گا بیٹا اٹھ جاؤ چلو گھر ہائے 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 علی اکبر ہٹتا ہے میرا قلب میرا حال تو دیکھو یوں سامنے بابا کے نہ تم ایڑیاں رکھو مر جاؤں گا دل پر ہائے ہائے علی اکبر کہتے جانا جانا پھر یہ رو کر ہائے 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 علی اکبر خط فاطمہ زہرا کا یہ آیا ہے وطن سے بھیا تو کس بات پہ اٹھے وہ بہن سے بے چین ہے باہر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ذیشان چلے لا جائے اکبر جھوٹا کر غازی یہ صدا دیتے رہے راہ میں سرور ہائے زینب مظفر ہائے ہائے علی اکبر کہتے تھے جوان عاشق شبیر یہ رو کر حسین جو ذات میں اکبر ہے رہا کر صبح ذات میں اکبر ہے ملنے کی تمنا میں ملنے کی تمنا میں رہا کرتی صبح ذات میں اکبر ہے کب لوٹ کے گھر آئے رونق گھر کی کب کام تک آئے آواز پدر کی روزے پہ محمد نے پکار آواز رضا کی اکبر کی جدائی اسے دبلور سلائی اللہ رہے اکبر یہ دعا کرے سبحان دنیا میں اکبر ہے کہتی تھی مجھے
माता भैया निभाया नहीं माता अकबर को लिखा कर याद में अकबर थे याद में अकबर थे मत कर में अंधेरा एक जाए सकीना मातल में अंधेरा एक जाए सकीना शाबीर की फलता में लाए सकीना अंधेरा जाए सकीना मातल में अंधेरा जाए सकीना अरे वो किसी लब किसी लब सूख गए जाए सकीना मातल अंधेरा किधर जाए सकीना मातल अंधेरा किधर जाए सकीना अरे मेरा न जाओ के अंधेरा मेरा न जाओ के अंधेरा जाए सकीना अंधेरा किधर जाए सकीना मातल में अंधेरा किधर जाए सकीना अरे आए चारों किसी गई अरे तूफान सा उठे कदम गिरने लगे तूफान सा उठे कदम गिरने लगेगी आवाज़ तेरा जाए सकीना अंधेरा किधर जाए सकीना जाए सकीना मातल अंधेरा किधर जाए सकीना आओ
شہر کے تھے جنگل علی اکبر شہر کے علی اکبر پھر چاند تھی وہ شکل دکھاؤ علی اکبر شہر کے جنگل آؤ علی اکبر حاکم سے کہو تم بلایا جانے قاسم سے کہو تم کو بلایا جانے آباد گزوں سے جگاؤ علی اکبر شہر کے جنگل آؤ علی اکبر علی اکبر ساتھی میرے ستم تاج لگائے ساتھی میرے ستم تاج لگائے آخر اسے سینے سے ہٹاؤ علی اکبر شہر کے جنگل آؤ علی اکبر شہر کے جنگل آؤ علی اکبر جب لوٹ ہوئی علی کے چتروں پر جب لوٹ ہوئی بنت علی کے چتروں پر چادر اور زینب کی بچاؤ علی اکبر شہر کے جنگل آؤ علی اکبر شہر کے جنگل آؤ علی اکبر مجھ پر یعنی سب بتلا مجھ پر یعنی سب آپ جر تم اس کو علی اکبر شہر کے جنگل آؤ علی اکبر پھر چاند تھی وہ پھر چاند تھی وہ شکل دکھاؤ علی اکبر شہر کے جنگل آؤ علی اکبر آؤ علی اکبر آؤ علی اکبر آؤ علی اکبر آؤ